زندہ باد ابد الآباد تک زندہ کر رہے ہو، اور پھر کسی کو اتنا لمبی زندگی کے لیے، جیسے ایک آدمی نے حضرت کے سامنے شعر پڑھا کہ تمہاری عمر ہو 1000 برس اور ہر برس کے دن ہوں 50,000، یعنی اتنی لمبی عمر ہو۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تم یہ چاہتے ہو کہ میں چر چر کے مر جاؤں، یعنی جب لمبی میری عمر ہو جائے اٹھنے کے قابل نہ رہوں، دھکے کھاتا رہوں، لوگ مجھے پکڑ پکڑ کے اٹھاتے رہیں، اور لمبی عمر تم نے کہا شیطان کی ہوتی ہے، کوئی تعریف ہے تم؟ میری تعریف کی ہے تم نے کہا بدبخت حضور کی عمر 63 سال ہے، لمبی عمر تو صرف ایک ہے جو اس کی لمبی عمر ہے، شیطان۔ ورنہ انسان جو ہے پہلے زمانے میں عمر لمبی ہوتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، آدم علیہ السلام کے زمانے میں 2000 سال 1000 سال عمر ہوتی تھی، اس کے بعد گھٹتی گئی 800 سال 600 سال 400 سال، آخر حضور نے فرمایا اعمار امتی، میری امت جو ہے ان کی عمر جو ہے ما بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو آگے نکل جاتے ہیں، ورنہ عام یہی ہوتا ہے 64 سال 65 سال 70 سال ہوا اور بندہ اللہ کے حوالے ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو، ایسے نام نہ رکھے کرو جن سے اپنی بڑائی کا اظہار ہو، جن سے یعنی ایسے رکھتے ہیں جی روشن دین، چراغ دین، خود نماز نہیں پڑھتا اور نام چراغ دین ہے، دین کو روشن کر رہا ہے، اور جناب رکن الدین، دین کو سہارا دے کے کھڑا ہوا ہے، جس نے کبھی نماز ہی پتہ نہیں پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے۔ ایسے نام رکھنے، پھر نام رکھو تو لاج رکھو نام۔ تو بہرحال ایسا نام رکھنا جو ہے وہ شریعت کے اندر منع ہے۔ حضور پاک نے فرمایا جس نام سے بڑائی ہو یا جس نام سے اپنی بزرگی کا احساس چمکے وہ نام منع ہے، کیونکہ حقیقت جاننے والے اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ ثبت ایضا فی الحدیث الذی رواہ الامام احمد حیث قال حدثنا عفان قال حدثنا وہیب قال حدثنا خالد الحذاء ان عبد الرحمن بن ابی بکر النبی قال مدح رجل عند النبی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرک قطعت انک صاحبک مرارا اذا کان احدکم مادحا صاحبہ لا محالۃ، اگر تم نے کسی کی تعریف کرنی ہے فَلْيَقُلْ، یہ کہو احسب فلانا، میرے گمان میں فلاں بندہ ایسا ہے لیکن اللہ جانتے ہیں، ولا ازکی علی اللہ احدا احسبہ کذا و کذا، انکار یعلم ذلک، اگر جانتا ہے وہ اچھا ہے، کہ میرے گمان میں وہ اچھا آدمی ہے، دیانت دار ہے، امانت دار ہے۔ ثم رواه عن غندر شعبة خالد الحذاء به وكذا رواه البخاري ومسلم وابو داود بن ماجه من طرق خالد الحذاء به قال الامام احمد حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال اخبرنا سفيان عن منصور بن ابراهيم عن حمام بن الحارث قال جاء رجل الى عثمان رضي الله تعالى عنه فاثنى عليه في وجهه قال وجعل مقدار صديات في وجهه التراب يقول امرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقينا المداحين ان تاسوا وجوههم التراب۔ ایک آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور آ کر آپ کی تعریف کرنے لگے۔ حضرت مقداد بن اسود بیٹھے تھے، مٹی اٹھا کے ان کے منہ پہ پھینکی اور کہا کہ حضور نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ منہ پہ آ کے کسی کی تعریف کرے تو ایسے لوگوں کے منہ پہ مٹی ماری جائے تاکہ آئندہ ان کو جرت نہ ہو کسی کی مدح کرنے کی، کسی کی ثنا تعریف کرنے کی۔ ہاں اگر اس کے پس پشت آپ تعریف کرتے ہیں تو وہ قابل ہے، وہ قبول ہے، لیکن منہ پہ کبھی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اور تعریف کی بھی ایک حد ہوتی ہے، یعنی کبھی آدمی کو اس حد سے نہیں نکلنا چاہیے۔ حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے اور اللہ کا بھی فرمان ہے، میرے بدری تمام انبیاء سے افضل ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے، لیکن حضور نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، تم میری تعریف ایسے نہ کیا کرو جیسے عیسائیوں نے، جیسے نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعریف کی، کسی نے خدا کا بیٹا بنا دیا، کسی نے ان کو خدا بنا دیا۔ فرمایا خبردار
میری ایسی تعریف نہ کیا کرو، انا عبداللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ فرماتے ہیں افرأیت الذی تولی وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ان آیات مبارک میں ارشاد فرمایا افرأیت الذی، افرأیت، کیا آپ نے دیکھا؟ یاد رکھیں کہ لفظ رؤیت جو ہے کبھی رؤیت بصری کے لیے ہوتا ہے اور کبھی رؤیت علمی کے لیے ہوتا ہے۔ کیا آپ کو خبر ہے؟ کیا آپ کو علم ہے؟ وہاں بھی کہتے ہیں افرأیت، رؤیت کا معنی رأیت اور رؤیت کا معنی رؤیت قلبی، جیسی اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میرے مدنی کیا آپ نے دیکھا ہے اصحاب الفیل، جب ہاتھیوں کا بادشاہ ہاتھی لے کے کعبے کو توڑنے کے لیے آ رہا تھا۔ حالانکہ یاد رکھیں حضور پاک تو اسی سال پیدا ہوئے ہیں، ولد سنۃ الفیل، حضور پاک جس سال ہاتھی آئے، جس سال ابرہہ آیا، اسی سال آپ کی پیدائش ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں علم تارا، کیا آپ نے دیکھا؟ مانا ہے علم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو علم نہیں ہوا اس بات کا؟ مانا یہ ہے کہ آپ کو علم ہو گیا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں رؤیت، مانے رؤیت علمی یا رؤیت قلبی۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں افرأیت الذی تولی، علماء نے فرمایا یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا اس کو جس نے رخ پھیرا، یا آپ کو اس کا پتہ نہیں چلا جو اسلام سے پھر گیا، جس نے قرآن سے رخ موڑا، اسلام سے رخ موڑا۔ اعطا قلیلا وَأَكْدَا، تھوڑا سا دینے کے بعد دینے سے رک گیا۔ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس کے پاس علم غیب ہے؟ اس کو دیکھ دیکھ کے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اصل سمجھیں کہ اس آیات کا شان نزول کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ولید بن المغیرہ جو تھا وہ اسلام سے متاثر ہو گیا۔ اصل قصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ولید بن المغیرہ حضور کی خدمت میں آئے، رحمت دو عالم اسی حرم شریف کے اندر موجود تھے، تو اس نے آ کے کہا کہ یا ابن امّے، میرے بھائی کے بیٹے، میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بالکل اہلاً و سہلاً، میں تو چاہتا ہوں میرے ساتھ کوئی بات کرے۔ اس نے کہا حضور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے یہ جو ایک نعرہ توحید دیا ہے اور ہمارے سارے خداؤں کی نفی کر دی ہے کہ سب خدا بیکار ہیں اور باطل ہیں اور ختم ہیں اور کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ آپ نے کیا نعرہ دے دیا ہے؟ صفات احلامنا و احلام آبائنا و اجدادنا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم بھی پاگل ہیں، ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے جو ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات مجھے یاد آ گئی، یاد رکھیں، کل ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ جی حدیث میں آتا ہے اور آپ لوگ بھی کہتے ہیں اور صحابہ بھی کہتے تھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تو اب کیوں روکتے ہیں وہاں بھی کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ نہ کہو؟ تو یاد رکھو یہ جاہلوں کی باتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ جاہل ہیں اللہ نے ان کو علم دیا ہی نہیں، یا یہ ہے کہ ضد ہے۔ کبھی کبھی علم تو ہوتا ہے نا لیکن ضد ہے، ضد کا کیا علاج؟
اللہ کے بندے صحابہ جو کہتے تھے یا رسول اللہ، تو حضور موجود تھے، سامنے بیٹھے ہوئے تھے، زندہ کو یا رسول اللہ کہنا کیا حرج ہے؟ آپ کسی کو بھی کہیں گے یا فلان یا فلان یا مکی یا مدنی یا فلان، یہ کیا منع ہے؟ منع یہ ہے کہ حرف ندا آپ کی وفات کے بعد ایک صحابی کا دکھا دیں کسی نے کہا ہو یا رسول اللہ۔ حضور کی وفات کے بعد، رحمت دو جہاں کی وفات کے بعد کبھی صحابہ نے کہا ہو یا رسول اللہ؟ کبھی صحابہ پہ بڑی بڑی مشکلات آئی ہیں، یعنی صحابہ پہ اتنے امتحان گزرے ہیں کہ بی بی عائشہ اور حضرت علی کی جنگ میں یعنی سینکڑوں صحابہ شہید ہو گئے، حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ میں ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، لیکن کسی نے پکارا کہ یا رسول اللہ؟ یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر بات کو ملا دو جی، وہ ابو بکر نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت عمر نے آگے نہیں کہا کہ وہ تو حضور زندہ ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، پھر یا رسول اللہ کہنا کیا بنا ہے؟ تو بات کو سمجھا کریں۔ تو ولید ابن المغیرہ نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے نعرہ دیا ہے اور آپ نے ایک نئی بات کی ہے جو ہماری قوم میں آج تک کسی نے نہیں کی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ مکے کے سردار بننا چاہتے ہیں کہ ایک نیا نعرہ دوں گا لوگ میرے ساتھ مل جائیں گے؟ اگر یہ بات ہے تو ہم تو آپ کے ویسے سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بن جائیں، ہم سارے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ نعرہ دے کر آپ ہیرو بننا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی بڑے گھر کی لڑکی کی شادی ہو جائے، تو آپ مکے کے جس خاندان کے نام پہ ہاتھ رکھیں، ایک لڑکی نہیں، ہم 10 لڑکیاں آپ کی شادی میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے لیے تو فخر ہے، آپ کے ساتھ رشتے کی تاریخ میں کیا ہے؟ آپ تو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ہیں، آپ تو ہمارے سردار ہیں۔ اور اگر اس نعرے سے آپ کا مقصد ہے کہ کوئی دولت مل جائے، پیسہ اکٹھا ہو جائے، تو ہم مکے والے سارے اکٹھے ہو کر جو ہمارے پاس دولت ہے نا ساری آپ کو دیتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ کرے کسی جن کا اثر ہے، کسی جادو کا اثر ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ نے نئی بات شروع کر دی ہے کہ جی کوئی خدا نہیں صرف ایک ہے، تو حضور سنتے رہے۔ جب ساری بات کر لی تو آپ نے فرمایا ولید تمہاری تقریر ختم ہو گئی؟ اس نے کہا۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میں بھی بات بتاتا ہوں، میری سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ جب حضور پاک نے سورت غافر کی چند آیات پڑھی تو ولید کہنے لگا بس یا محمد، آپ مہربانی کریں، بس کریں، اب میری طاقت نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اٹھا اور کانپتا ہوا اپنے گھر گیا۔ کافر حیران ہے، کیا ہو گیا؟ انہوں نے آگے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا خدا کی قسم ہے، محمد مصطفیٰ نہ جادوگر ہے، نہ ساحر ہے، نہ شاعر ہے، نہ کاہن ہے، اور جو وہ پڑھتا ہے نہ کسی بندے کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کے اندر ایک تاثیر ہے، ایک اثر ہے۔ اللہ کا نبی سچا نبی ہے، ہمیں اس مسئلے پہ غور کرنا چاہیے۔ تو اب جناب سارے کافر، ابو جہل باقی جو تھے ان کو آگ لگی۔ انہوں نے کہا یہ تو ولید بھی گیا۔ تو کچھ دیر کے بعد انہوں نے ایک آدمی بھیجا، اس نے آ کے ولید سے بات کی، یار تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو مکے میں سب سے پڑھے لکھے آدمی ہو اور بڑے سردار ہو، اور مکے طائف کے درمیان میں تمہاری ساری جائیداد ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اتنے ڈر گئے؟ اس نے کہا جب حضور نے آیات پڑھی ہے اور جب اللہ کے عذاب کا ذکر آیا، میں نے ایسے محسوس کیا کہ بالکل عذاب اوپر کھڑا ہے، ابھی میرے اوپر نازل ہو جائے گا، میں ڈر گیا ہوں اللہ کے عذاب سے۔ اس نے کہا یار کمال ہے، کیوں ڈرتے ہو؟ تم ایسا کرو مجھے 1000 ریال دے دو، میں قیامت میں تمہارا عذاب بھگت دوں گا۔ اور اس نے کہا تمہارا عذاب جو ہے نا میں بھگت لوں گا۔ اس نے کہا یار کیا پتا تم پھر جاؤ۔ نے کہا لکھوا لو مجھ سے، میں تمہیں لکھ دیتا ہوں، تم باپ دادے کا دین نہ چھوڑو، تم حضور کی باتوں میں نہ آؤ۔
اگر قیامت میں عذاب ہوگا تو وہ میں برداشت کروں گا. اس نے لکھ کے دے دیا. اس نے کہا اچھا اتنے پیسے ابھی لے لو اور اتنے پیسے بعد میں لے لو. پیسے دے دیے. جب کچھ دن گزرے تو کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا ولی تم بڑے سمجھدار ہو, جب ہم قیامت کو مانتے نہیں ہیں تو پاگل آدمی تم نے کیا لکھوا کے اس کو پیسے دے دیے, ہم تو مانتے ہی نہیں کہ قیامت ہوگی. تو جب قیامت ہوگی نہیں تو عذاب کدھر ہوگا, اور تم نے پیسے بھی دے دیے, تم تو بڑے بیوقوف آدمی ہو, تمہیں اگلے نے پاگل بنا دیا نا. کہنے لگا ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے, جب ہم قیامت ہی نہیں مانتے تو پھر عذاب کو ماننا اور عذاب کے لیے دستاویز لکھوانے کا کیا فائدہ. اب وہ بندہ آیا دوسری قسط لینے کے لیے, کہا بھاگ جاؤ اب میں نہیں دیتا. تو اسی واقعے کو اللہ نے بیان کیا کہ میرا مدنی افرأیت الذی تولی, کیا آپ نے دیکھا اس بندے کو جس نے اسلام سے منہ پھیر لیا, قرآن سے منہ پھیر لیا. آتا قلیلا, اس نے کچھ تو دیا عذاب سے بچنے کے لیے. فاکدا, اکدا کہتی ہیں جب آپ کھدائی کر رہے ہوں اور آگے کوئی پتھر آ جائے, چٹان آ جائے, وہ نہ ٹوٹے, مانا یہ ہے کہ پھر وہ پتھر بن گیا, اس نے روک دیا دینا. اللہ نے فرمایا یہ جو کر رہا ہے عذاب سے بچنے کے لیے دستاویز لکھوا رہا ہے, پیسے دے رہا ہے. عندہ علم الغیب فہو یرا, کیا اس جاہل کے پاس علم غیب ہے؟ اس کو پتا ہے کہ قیامت آئے گی تو یہ میری طرف سے عذاب بھوگت لے گا؟ کیا اس کو خبر نہیں آئی؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ, کیا اس جاہل کو پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہم نے صحف موسیٰ میں, علماء فرماتے ہیں اس سے مراد تورات بھی ہے اور تورات کے علاوہ بھی صحیفے ہیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, اور ابراہیم کی شریعت میں, اور وہ ابراہیم جو اپنے قول کا پورا نکلا, سچا نکلا, جس نے ہر قول نبھا ڈالا, پورا کر دیا. علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے امتحان لیا, حکم دیا بچوں کو جنگل میں چھوڑ دو, چھوڑائے. اللہ کی توحید کے لیے آگ میں جلنا پڑا, جلنے پہ تیار ہو گئے. اللہ نے حکم دیا اپنے بچے کو ذبح کرو تو ذبح پہ تیار ہو گئے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, اور اللہ نے اشارہ کیا قرآن میں کہ مکے والوں تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں. ابراہیم تو اپنی ہر بات کے پورا کرنے والا, اور تم ہر بات میں جھوٹ بولنے والے ہو. کبھی وعدہ کرتے ہو, کبھی دستاویز لکھواتے ہو, کبھی دیتے ہو, کبھی دیتے دیتے رک جاتے ہو. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ آپ ہمیشہ 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ جائے اور سورج کے نکلنے پر جب سورج ذرا ایک نیزے کے برابر اونچا ہو جائے, وہ اس وقت اٹھ کے 4 رکعتیں پڑھ لے. اللہ پاک کے نبی نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جو 4 رکعتیں پڑھے گا تو سارا دن پھر میں تیری حفاظت کروں گا, سارا دن میں تمہیں ہر مصائب سے بچاؤں گا. تو کہتے ہیں ابراہیم کی وفا یہ تھی کہ وہ روزانہ یہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے. اور بعض علماء نے فرمایا ابراہیم الذی وفا سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح فرماتے تھے. اب اللہ نے فرمایا کہ ظالمو, مکے والوں جا کے تورات پڑھ لو, موسیٰ علیہ السلام کے صحائف پڑھ لو, ابراہیم کے دین کا مطالعہ کر لو. کیا تم نے نہیں پڑھا؟ اس میں تو لکھا ہوا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کہ باپ کا بوجھ بیٹے پہ ڈال دیں یا بیٹے کا بوجھ باپ پہ ڈال دیں, یا اکرمہ کا بوجھ جو ہے ابو جہل پہ آئے یا ابو جہل کے کفر کا بوجھ جو ہے اکرمہ پہ آئے. نانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بوجھ کو کسی دوسرے پہ نہیں ڈالتے ہیں. تو جب ایسا ہے تو تم کیا لکھوا رہے ہو؟
تو ان آیات کے اندر یہ شان نزول ہے، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ یزید کے بارے میں علماء حق کی کیا رائے ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ، یزید کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھیں گے قبر میں یا حشر میں یا مرنے کے بعد ہم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ یزید کے بارے میں کیا رائے؟ جب اللہ نہیں پوچھیں گے تم کیوں پوچھتے ہو ہم سے بھائی؟ نہیں، آپ کون ہیں، میں کون ہوں اس کے بارے میں رائے دینے والا؟ تاریخی باتیں ہیں، کچھ تاریخی باتیں ایسی ہیں جو ثابت کرتی ہیں وہ فاسق فاجر تھا، اور کچھ تاریخی باتیں ایسی ہیں وہ کہتے ہیں اس کا حضرت حسین کے قتل میں نہ حکم دیا ہے نہ اس نے آرڈر کیا ہے۔ یہ تو اگلے لوگ جو تھے انہوں نے شاہ کی وفاداری میں شاہ سے بھی بڑھ کے اقدام کر لیا، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تھا میری بیعت کے لیے کہہ دو۔ جب حضرت حسین مان گئے تھے کہ مجھے جانے دو یزید کے پاس، تو کیوں نہیں جانے دیا؟ بہرحال یہ تاریخی معاملات ہیں، اس میں علماء یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زبان بند رکھنی چاہیے، نہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا ہے نہ ویسا ہے۔ اس کی وجہ ہے وہ تابعی تو ہے نا، کم از کم خیر القرون کا آدمی ہے وہ، یعنی ایک صحابی جلیل القدر صحابی کا بیٹا ہے، اور جس نے صحابہ کو دیکھا ہے وہ تابعی ہے۔ دیکھو نا، انسان ہے، اس سے بڑی بڑی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن بڑے بڑے کام بھی ہوتے۔ اب یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر صرف قتل حسین کو سامنے رکھا جائے تو پھر حضرت علی اور حضرت عائشہ کی لڑائی میں جو صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے جھگڑے میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ حجاج ابن یوسف ثقفی نے بنو ثقیف قبیلے کا تھا، طائف کا رہنے والا تھا، اور وہ اتنا بڑا اللہ رحمت کرے ظالم هذه الامہ تھا، جس نے 3 دن تک اللہ کے کعبے پہ بمبارمنٹ کی، منجنیق سے پتھر برسائے، اور جس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اللہ کے حرم کے سامنے پھانسی پہ لٹکایا۔ اس کے اتنے بڑے گناہ بھی ہیں۔ ادھر دیکھو قرآن پہ اعراب لگانے والا جو ہے وہ حجاج بن یوسف ہے۔ ادھر دیکھو کہ سندھ کے علاقے میں جب راجہ داہر نے چند مسلمان لڑکیوں کی عزت لوٹی تو اپنے داماد محمد بن قاسم کو بھیج تک سارا علاقہ فتح کروا دیا، اور سندھ باب الاسلام بن گیا، سب سے پہلے وہاں اسلام داخل ہوا۔ اس کے یہ کام بھی ہیں۔ تو بہرحال ایسے معاملات میں ہمیں زبان بند رکھنی چاہیے، کیونکہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، حضور نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اس کے بعد صحابہ، پھر تابعین، اور وہ تو تابعی ہے۔ بہرحال ایسے مسائل میں، اور یہ باقاعدہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ لا یجوز اللعن علی الفاسق والفاجر کیزیدا، کسی فاسق فاجر میں لعنت نہ کرو جیسے یزید، یعنی اگر وہ فاسق فاجر بھی ہے تو لعنت نہ کرو۔ اب مصیبت یہ ہے میرے عزیز، ناراض نہ ہوں، یہ بھی ایک شیطان کی چال ہے اور دشمنوں کی سازشیں ہیں کہ ہمیں نان ایشوز میں الجھا دیا ہے، ایسے مسائل میں الجھا دیا ہے جن کا نہ قرآن سے واسطہ ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ قیامت سے ہے، نہ حشر سے ہے، نہ نشر سے۔ کئی جماعتیں بن گئیں، کوئی یزیدی بن گئے، کوئی یزید کے مخالف بن گئے، کسی کے نزدیک وہ کافر تھا اور کسی کے نزدیک وہ بہت بڑا سپاہ سالار تھا اور جس نے جنگیں لڑی ہیں اسلام کی۔ ایسے لڑایا جناب کہ دنیا میں پارٹیاں بن گئیں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے دنیا میں کہ اب آپ دیکھ لیں کہ بھئی شب برات پر بھی پارٹیاں بن گئی، یعنی ایک مسئلہ وہ پیدا کر دیتی ہیں اور پھر 2 جماعتوں کو لڑایا جاتا ہے۔ ایک جماعت کہے گی بھئی حدیث پاک میں تو کہیں ذکر نہیں ہے 15 شعبان کی رات کا،
نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے شب برات منائی ہے، نہ صحابہ نے روزہ رکھا ہے۔ حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں صرف 15 کا روزہ رکھنا جو ہے شب برات کی نیت سے، وہ تو بدعت ہے، اتنا جائز ہے، گناہ ہے الٹا۔ اور ایک جماعت ہے، آپ نے دیکھا ساری رات جاگ رہے ہیں اور جناب جھنڈے ہیں اور پھر پرچیوں پہ اپنے کام لکھ کے دریا میں ڈال رہے ہیں کہ دریا اللہ میاں کو جا کے دے گا تو ہمارے کام ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے مجھے پکارو، ہم کہتے نہیں ہم دریا میں ڈالیں گے۔ کیا ہے؟ قوم کو لڑا دیا گیا ہے، کہیں عرس پہ لڑا دیا ہے، کہیں ختم شریف پہ لڑا دیا ہے، کہیں جنازے کے بعد دعا مانگنے پہ لڑا دیا کہ جی جنازے کے بعد دعا ہے نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندے، جنازے میں تم نے کیا کیا ہے؟ گالیاں دی ہیں جنازے میں تم نے کہ بعد میں دعا کی ضرورت ہے۔ جو دعا حضور پاک نے سکھلائی ہے وہ تو مانگ لی ہم نے نماز میں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا۔ اب تیری دعا زیادہ بہتر ہے یا حضور پاک کی بتلائی ہوئی دعا زیادہ بہتر ہے؟ لیکن نہیں، قوم لڑ رہی ہے باقاعدہ، ماشاءاللہ جنازے پہ لڑائیاں ہو جاتی۔ اچھا جی، اب دفن کرنے کے لیے جو کندھا دینا ہے تو ہر 40 قدم پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے کلمہ پڑھنا ہے اور اس کے لیے یہ کہ اللہ کے بندے کہاں کے بدعات ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے دشمن کا کہ امت محمد مصطفیٰ کو ان چھوٹے چھوٹے مسائل پہ لڑا دو۔ اب جناب ایک نیا رواج آ گیا ہے کہ جی جنازے میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ زور سے پڑھو، اور 1.5 گھنٹے کا جنازہ ہے، ایک میت ہے اس کے وارث ویسے بیچارے غم سے مر رہے ہیں اور جنازے پڑھانے والے نے 1.5 گھنٹے کی دعا ہے۔ اچھا سپیکر نہ رکھو تو دعا چھوٹی ہو جاتی ہے، سپیکر لگا دو اچھا سا پھر دعا لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ حضور کی امت کو لڑایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا مدنی محمد مصطفیٰ ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا عمرے اور حج میں تلبیہ لبیک اللہم لبیک ایک ہے، ہمارا احرام ایک ہے، ہمارا مینا عرفات مزدلفہ ایک ہے، ہمارا مدنی محمد مصطفیٰ کا روضہ ایک ہے۔ لڑائی کس بات پہ ہے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اور اللہ کی شان دیکھو، سنت پہ عمل نہیں کریں گے۔ جمعہ اب 13، 14، 15 ہر مہینے کے یہ 3 روزے رکھنے سنت ہے محمد مصطفیٰ کی، وہ نہیں رکھیں گے۔ شب برات والی 15 کا روزہ رکھیں گے جو بدعت ہے۔ اب اس کا کسی کے بعد کیا علاج ہے؟ ماں سوا اس کے کہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ حضور کی امت پہ رحم کرے اور حضور کی امت کو فرقے سے اور فتنے سے اور اختلاف سے اور فساد سے بچائے۔ اور کیا کہہ سکتے؟ ماں باپ کے نیک اور بد اعمال کا اثر جو ہے اولاد پہ پڑتا ہے، یہ معنی نہیں ہوتا، لیکن معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر والدین صالح ہیں تو قیامت میں انشاءاللہ اولاد کو فائدہ ہوگا۔ اگر اولاد کے درجات بلند ہوئے تو اس کے ماں باپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ ایمان والوں کے لیے ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ کسی کا کفر دوسرے پہ رکھ دیا جائے اور کسی کا ایمان کافر کو دے دیا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ بھئی اگر اولاد نہیں ہے تو پہلے علاج کراؤ پھر دعا کرو۔ اسباب بھی ہونے چاہیے اور دعا بھی ہونی چاہیے۔ پہلے آپ دونوں میاں بیوی چیک کرائیں کہ نقص کس میں ہے، اس کا علاج کریں۔ اور پھر سب سے بڑی دعا ہے قرآن مقدس نے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ یہ پیغمبروں کی دعائیں ہیں، آپ ان دعاؤں کو رات دن کریں، اللہ پاک رحمت کریں گے۔
اگر کسی عمرے والے نے دانتوں کو صاف کیا اور دانتوں سے خون نکل آیا کوئی بات نہیں، اس میں کیا ہے؟ یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے نا، خون نکل آیا، دم پڑ گیا، خون بھی تیرا نکلے سزا بھی تجھے ملے، یعنی پتہ نہیں اللہ نے عقل چھین لیا ہے یا بوسا بھرا ہوا ہے۔ اور جی مجھے ویل چیئر لگ گیا تھا، میرا خون نکلا ہے، تیرا خون نکلا ہے، تیرے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، تم پہ دم پڑنا چاہیے۔ عجیب آدمی ہے۔ روضہ پاک پر جب بھی حاضری ہو نہ تو جالی مبارک سے لگ جائیں نہ زیادہ دور کھڑے ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 2 ہاتھ، یعنی جیسے آپ اگر حضور زندہ ہوتے آپ کتنا قریب کھڑے ہوتے، تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ سامنے کھڑے ہوں کأنک یری النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ تم اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہو اور آپ کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہو، اسی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، نہ چیخیں نہ آوازیں بلند کریں اور نہ چند آدمی مل کے پڑھیں نہ شور کریں۔ وہ تو مقام ایسا ہے کہ ذرا آواز بھی اونچی ہوگی تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ کہتے جی کہ اگر کسی کی شادی ہو جائے تو شادی کے بعد ولیمہ کرنا لازم ہے، اگر وہ غریب ہے اس کے پاس پیسے نہیں، جب پیسے نہیں ولیمہ کرنا کیا سنت ہے؟ نہیں ہے پیسے تو نہ صحیح، کوئی بات نہیں۔ اگر اللہ توفیق دے تو 1 آدھی بکری ہے یا 2-4 سیر چاول بنا کے دوستوں غریبوں کو کھلا دو، یہ تھوڑا ہے کہ لاکھوں کا خرچ کرو، نہیں ہے وہ بھی نہ کرو، کیونکہ ہر چیز جو ہے اسلام کسی پر جبر نہیں کرتا ہے۔ ایک بی بی آئی تھی نا حضور کی زندگی میں، اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ وہبت نفسی لکا، میں اپنا نفس آپ پر ہبہ کرتی ہوں، یعنی آپ سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ تو حضور چپ ہو گئے، حضور نے قبول نہیں فرمایا۔ حالانکہ اسلام میں اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت امرأۃ مؤمنۃ وہبت نفسہا، اگر اپنے ایمان والی عورت اپنا نفس اللہ کے نبی کو ہبہ کرے، اللہ کا نبی قبول کر لے تو اجازت ہے، لیکن حضور نے قبول نہیں کیا۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بی بی تمہاری شادی میں کسی صحابی کے ساتھ کر دوں؟ نے کہا آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس سے شادی کر لو۔ اس نے کہا حضور شادی تو میں کر لوں، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا فلتمس ولو خاتما من حدید، اللہ کے بندے کوئی لوہے کی کوئی انگوٹھی بھی ڈھونڈ کے لے آؤ۔ اور اس نے کہا حضور میرے گھر میں انگوٹھی لوہے کی کیا، یہ چادر ہے جو میں نے باندھی ہوئی ہے، کیا ڈھونڈ کے لے آؤں؟ آپ نے فرمایا اچھا حل معک من القرآن، تم نے قرآن پاک کو یاد کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہندی سورہ قضا و قضا و قضا، میں نے فلاں سورت یاد کی، فلاں یاد کی۔ آپ نے فرمایا اچھا تم اپنی بیوی کو یہ قرآن پڑھا دینا، جاؤ میں نے تمہارا نکاح کر دیا۔ نہیں ہے تو نہیں ہے، یہ تھوڑا ہی شریعت زور دیتی ہے کہ کر دے رہے کہ شادیاں کرو، اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ تو جا کے دلہن کے ساتھ ہنی مون منائے اور باپ ماتھا پکڑ کے قرضے کے لیے روتا رہے، یہ کہاں ہے؟ یہ تو ظلم ہے، ظلم۔ اللہ نے توفیق دی ہے، ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ۔ ایک دفعہ پتہ ہے حضور کی شادی کیسے ہوئی؟ آپ نے صحابہ کے فرمایا کہ جو آدمی رات تمہارے گھر میں جو کھانا پکے جس کے گھر میں وہ لے آؤ، وہ سارے لے آئے۔ حضور نے فرمایا مل کے کھا لو، بس یہی میرا شادی کا کھانا ہے۔ صدقہ لینے کے لیے میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ حرمین میں دیکھتے ہیں کوئی معذور ہے، کوئی نابینا ہے، یا یہ جو لوگ حرم میں خدمت کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، حرم کے باہر جھاڑو دے رہے ہیں، بلدیہ والے، یہ غریب لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، کسی سے سوال بھی نہیں کرتے، ان کو دیا کریں۔ کہتے جی کہ اگر بتی جلانا جائز ہے، قبروں پہ جلانا تو ناجائز ہے، ویسے خوشبو کے لیے مسجد میں جلا دو تو کوئی حرج نہیں۔
لیکن ہمارے لوگ بھی عجیب ہیں، یعنی خوشبو زندوں کے لیے نہیں جلاتے، مردوں کے لیے جلاتے ہیں۔ قوم ہے نا جی۔ ہاتھ میں لکڑی پکڑ کے خطبہ دینا بالکل سنت ہے۔ کہتے جی کہ رشتہ داروں میں جھگڑا ہو جائے تو بعد جادو ٹونا کر کے کسی کو قتل کرتے ہیں، وہ قاتل ہیں؟ دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو سزا بھگتیں گے نا۔ اگر ہم بچے کے لیے کھلونے کا کوئی اونٹ وغیرہ خریدیں، ایسی چیز نہ خریدا کرو جو جانور کا بت بنا، یعنی جاندار و روح والی چیز کا بت بنا ہوا وہ نہ خریدا کرو۔ اگر عصر کے بعد ہم نے طواف کیا ہے تو سب ائمہ کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں، لیکن اگر کوئی عصر کے بعد پڑھ لے تو حنابلہ کے نزدیک جائز ہے، حنفی حضرات کے نزدیک منع ہے۔ انشورنس حرام ہے۔ بابا ہر آدمی کسی نہ کسی کی تقلید کرتا ہے، کوئی امام ابو حنیفہ کی کرتا ہے، کوئی امام بخاری کی کرتا ہے، تقلید سے تو کوئی بھی باہر نہیں نکلتا۔ امام بخاری نے فرما دیا نا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ہم نے مان لیا، یہی تو تقلید ہے۔ اور تقلید کیا ہوتی ہے؟ انبیاء کرام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ 3 نمازیں فرض تھیں، حضور پہ 5 نمازیں فرض ہوئی۔ اگر آدمی نے 8 دن رہنا ہے، مسافر ہے، 15 دن رہے تو پھر مقیم ہے، پھر نماز پوری پڑھے گا۔ جس نے قرآن کا ترجمہ جو ہے لکھا تھا بغیر نقطے کے، وہ اپنا ابو الفضل اور فیضی 2 بھائی تھے نا، انہوں نے لکھا تھا۔ کشمیر کے مسلمانوں پہ بھی اللہ رحم فرمائے، اور ہر جگہ مسلمان جہاں ہیں اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ بہرحال کسی بھی مسجد کی جماعت مل جائے آپ کو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ کو خیال ہے کہ میں حرم پہنچوں گا جماعت نہیں ملے گی تو قریبی مسجد کی جماعت میں مل جائے۔ طواف کے دوران میں موبائل سننا جائز ہے، کوئی مجبوری ہو، یہ تھوڑا ہے کہ کس سے کہانیاں کرتے رہو۔ اگر عصر کے بعد عمرہ شروع کیا ہے، آدھے گھنٹے میں طواف مکمل کر لیا، نفل پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، افضل یہ ہے مغرب کے بعد پڑھے۔ پانی رمضان میں زیادہ مبالغہ نہ کریں تاکہ اونچا نہ یعنی اندر نہ چلا جائے۔ اگر کسی آدمی پہ دم پڑ گیا ہے تو کیا وہ گوشت خود کھا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کھا سکتا، جرمانہ بھی تمہارا، کھا بھی تم جاؤ، پھر فائدہ کیا جرمانہ دینے کا؟ قادیانیوں کے بارے میں متفق علیہ فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہے۔ شیعہ کے بارے میں کئی قسمیں ہیں میرا بھائی، شیعہ کی ایک قسم نہیں ہے نا۔ قادیانیوں کی تو صرف 2 قسمیں ہیں نا، بعض احمدی ہیں اور بعض قادیانی ہیں، تو وہ تو دونوں کافر ہیں، لیکن شیعہ تو 300 سے بھی زیادہ قسمیں ہیں۔ جس شخص نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا، مانا اللہ کا حکم چھوڑ کے نفس کے کہنے پہ چل رہا ہے تو الہ بنا لیا۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے یہ کام نہ کیا تو بھوکا مر جاؤں، یہ بطور عادت کہنا، ایک ہے عقیدہ رکھنا، پھر تو شرک ہو جائے گا۔